السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 10 ارب روپے مالیت کے خواتین بااختیار پروگرام کا افتتاح کیا۔ شہباز شریف نے آج پشاور میں فاٹا یونیورسٹی کے پہلے فیز کا افتتاح کیا۔ پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب کی رقم موصول ہو گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا، جو آج دن ختم ہونے پر 45,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین میں زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی اور کانکنی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 377 ارب روپے کی لاگت سے چاروں صوبوں میں 3 سال میں زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے 9 مئی کو تحریک انصاف کے مظاہرین کی جانب سے نظر آتش کیے گئے ریڈیو پاکستان پشاور کی بحالی کے کام کا آج افتتاح کیا۔ 3 روزہ عالمی گندھارا سمپوزیم آج اسلام آباد میں شروع ہو گیا، جس کا مقصد پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کی عالمی مرحلہ وار رپورٹ کے بارے میں اسرائیل کے بیان کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے بھارت سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں اعلیٰ درجے کے سیلاب کی ممکنہ صورتحال کے بارے میں الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ضلع راجوری میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے عالمی فوجداری عدالت سے سوڈان کے علاقے دارفر میں جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آج چٹوگرام میں تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے اب پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے خواتین کو بااختیار بنانے کے وزیر اعظم کے پروگرام کا اجرا کیا، جس کی لاگت 10 ارب 40 کروڑ روپے ہے۔ اس پروگرام میں خواتین کو باعزت روزگار کی فراہمی، بلا سود قرضے، ڈیجیٹل ہنر، پیشہ ورانہ اور فنی تربیت اور دیہی علاقوں میں چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شہداء کی بیواؤں کو مالی طور پر خود مختار بنانا، پیشہ ور خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کا قیام اور اسلام آباد میں لڑکیوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ مزید برآں خاندانی تحفظ اور بحالی مراکز کی بحالی، جیلوں میں خواتین کی تربیت اور ضروری مہارتوں کی فراہمی، کاروباری شعبے میں خواتین کی تربیت اور خصوصی خواتین کے لیے سہولتوں جیسے منصوبے بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج پشاور میں 1 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے فاٹا یونیورسٹی کے پہلے فیز کا افتتاح کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ آج پشاور میں اس حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ فاٹا یونیورسٹی قبائلی اضلاع کی پہلی یونیورسٹی ہے جو تمام قبائلی اضلاع کو جدید خطوط پر تعلیم کی بہترین سہولیات فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ دور حکومت میں قائم کی گئی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پشاور میں خیبر پختونخوا کے طلباء و طالبات کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا بھی اجرا کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ لیپ ٹاپ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ لیپ ٹاپ کی اسکیم جو یہاں پر جس کا اجرا کیا گیا ہے، یہ 1,00,000 لیپ ٹاپس ہیں، 1,00,000، اور 1,00,000 لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جا رہے ہیں، باخدا کوئی سفارش، کوئی برادری، کوئی نیپوٹزم، دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں ہے۔ اور یہی نواز شریف کی پالیسی ہے، یہی میری پالیسی اور یہ اس حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دیں گے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر صوبے کی مختلف جامعات کے اسکالرز میں بھی لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں ملک کی ترقی، خوشحالی اور معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس سال جو گزرا ہے انتہائی مشکلات تھیں، بہت مشکلات تھی، چیلنجز تھے۔ ہماری معاش جو کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا، مجبوری قبول کیا ہے، لیکن میں آپ سے آج پشاور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کر، سب نے مل کر اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے زراعت کے شعبے کی ترقی اور معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کیا ہے۔ تقریب سے وزیر اعظم کی معاون خصوصی شیزہ فاطمہ، مشیر انجینئر امیر مقام اور گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے بھی خطاب کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہو چکے ہیں۔ آج ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس رقم کے آنے سے ہمارے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $9 ارب 67 کروڑ سے بڑھ کر $11 ارب 67 کروڑ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدے کو قابل عمل بنانے میں مدد کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $2 ارب جمع کرانے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کے دوران پاکستان کے لیے فراخ دلانہ اور غیر متزلزل حمایت پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سفیر کو سعودی عرب سمیت خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں کی طرف سے ممکنہ سرمایہ کاری کو آسان بنانے اور تیز رفتار ممکنہ سرمایہ کاری کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب باہمی اعتماد اور مفاہمت پر مبنی برادرانہ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کو اس کے قیام کے 102 برس مکمل ہونے پر مبارکباد دی ہے اور پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور معاشی ترقی کے لیے بھرپور حمایت پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ چین کی ناظم الملوک پانگ چین یو سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے چین کے صدر شی جن پنگ اور حال ہی میں وزیر اعظم لی چیکیانگ کے ساتھ اپنی اہم بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے چین کی قیادت کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پانگ چن یو نے پاکستان کو تمام حالات میں چین کا تزویراتی شراکت دار اور آزمائش کی ہر گھڑی میں ساتھ دینے والا دوست قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین کی حکومت اور کمیونسٹ پارٹی نے ہمسایہ سفارتکاری میں پاکستان کو ایک خاص مقام دیا ہے اور وہ دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں میں تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ چین پاکستان کی اہم اقتصادی شراکت دار سمجھتا ہے اور وہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور مالی استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی اور کانکنی کے شعبوں میں فروغ کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بیجنگ میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کی خصوصی مشترکہ تعاون کمیٹی کے 12ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ احسن اقبال نے واضح کیا کہ سی پیک ایک نمایاں جدوجہد ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان گہرے روابط کی علامت ہے۔ وفاقی وزیر نے زور دیا کہ سی پیک چین پاکستان سدا بہار تصویراتی شراکت داری میں اولین قومی ترجیح ہے اور ان شعبوں نے تعاون مزید بڑھانے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔
آستن اقبال نے پاکستان کی پالیسیوں میں تسلسل کا یقین دلایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 377 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 3 سال میں زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ایکنک کے اجلاس میں دی گئی۔ ایکنک نے 27 ارب روپے کی لاگت سے سندھ سولر انرجی پروجیکٹ کے نظرثانی شدہ PC1 پر بھی غور کیا۔ کونسل نے 14 ارب روپے کی لاگت سے مومن ڈیم سے 800 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل کرنے کی بھی منظوری دی۔ ایکنک نے 34 ارب روپے سے لاہور ہائی پاس کی منظوری دی، جو کالا شاہ کاکو سے شروع ہو کر ریڈیو پاکستان کے ہائی پاور ٹرانسمیٹر کے نزدیک ملتان روڈ پر ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ فورم نے پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے 1784 ملین روپے سے زیادہ کی لاگت سے پولیو کے خاتمے کے ہنگامی منصوبے کی بھی منظوری دی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مریم اورنگزیب نے آج پشاور میں 9 مئی کو تحریک انصاف کے مظاہرین کے ہاتھوں نظر آتش ہونے والی ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کی بحالی کے کام کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی بحالی کے افتتاح کے موقع پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ PTI سربراہ نے ریاستی اداروں کے خلاف سازش کی اور 9 مئی کا دن ملک کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سیاسی دہشت گردوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کے تاریخی اور انمول آرکائیوز کو جلا دیا۔ 9 مئی جیسا سیاہ دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ اس نالائق نااہل فورن ایجنٹ کے ساتھ جڑا رہے گا، اور اس دن ریڈیو پاکستان کی جو 4 سٹوری بلڈنگ ہے اس کو پیٹرول پھینک کر آگ لگائی گئی اور 2 دن تک یہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہاں ریڈیو پاکستان کے تمام آرکائیوز موجود تھے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کا چاغی کا جو سمبل ہے پہاڑ، اس کو جلایا، چاغی اسٹوڈیو کو جلایا، اور یہاں APP کا بھی دفتر ہے اس کو بھی آگ لگائی۔ یہ وہی گھنونے کالے گنڈے چہرے ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اٹیک کیا اور اب ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو جلا دیا گیا ہے کہ یہ پرائس لیس خزانہ تھا ریڈیو پاکستان کا جس کو نظر آتش کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے ریڈیو پاکستان پشاور کے انجینئرز کو 24 گھنٹے کے اندر ٹرانسمیشن دوبارہ شروع کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان طاہر حسن کو ہدایت کی کہ وہ ریڈیو پاکستان کے ریکارڈز کو فوری طور پر ڈیجیٹائز کریں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے ریڈیو پاکستان پشاور کے آڈیٹوریم کی بحالی و تزئین و آرائش اور سنیما ہال کے قیام کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ریڈیو پاکستان کو مالی بحران سے نکالنے کے علاوہ لوگوں کو سستی تفریح فراہم کرنا ہے۔ 3 روزہ عالمی گندھارا سمپوزیم آج اسلام آباد میں شروع ہو گیا، جس کا مقصد پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سمپوزیم کی افتتاحی نشست سے خطاب کرتے ہوئے دنیا میں کشیدگی میں کمی اور امن کے لیے مذہبی سیاحت کو فروغ دینے پر زور دیا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موئنجودڑو کی کھدائی کے دوران ایک تیر کا نشان تک نہیں ملا۔ سارے مذاہب نے جو امن کی بات کری، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے۔ دنیا کو ماحولیات کے اعتبار سے اپنی دھرتی کے اوپر ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جن کا قدم ہلکا ہو، جو یہ نہ سمجھے پوری سویلائزیشن یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیے جاؤ، اس سے نکالے چلے جاؤ اور اس کو واپس نہ کرو۔ اور کوشش امن کی دنیا کے اندر دیکھو، ایک تو امن ایسا کہ جو دنیا کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ انسان کا امن ہو، پھر دوسرا ایسا امن جو انسانوں کے درمیان تعلقات کا امن ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں مذاہب نے بڑی جستجو کی ہے۔ مختلف ملکوں کے بھکشوؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان میں بدھ مت مذہب کے سب سے زیادہ نوادرات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدھ مت تہذیب کی جڑیں سوات، پشاور اور افغانستان میں ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گندھارا سیاحت کے بارے میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر رمیش کمار نے ملک میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 مختلف ملکوں سے 2 خصوصی پروازیں بدھ مت کے پیروکاروں کو لے کر اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی سیاحت کی سہولت کے لیے ایک ویب پورٹل بنایا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس پورٹل کے ذریعے ویزے کا اجرا 7 روز میں یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کو اس فیتھ ٹورزم کے ذریعے میں آگے لے کے جاؤں گا، پاکستان کا امیج بھی ڈیولپ کروں گا انٹرنیشنل آئیز آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی، پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کروں گا، پاکستان کے لوگوں کی محبتیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بناؤں گا، پاکستان کی کنیکٹیوٹی وتھ ڈفرینٹ کنٹریز G2G ایگریمنٹ کے ذریعے بناؤں گا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بزنس B2B ایگریمنٹ کے ذریعے بناؤں، یہ میرا خواب ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جلد آپ کو نظر آئے گا۔ سری لنکا، ملائیشیا، نیپال، جنوبی کوریا، ویتنام اور تھائی لینڈ سمیت مختلف ملکوں سے بدھ بھکشو اور پیروکار سمپوزیم میں شریک ہیں۔ ملائیشیا، سری لنکا اور ویتنام سے آئے ہوئے بدھ بھکشوؤں نے ریڈیو پاکستان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے گندھارا تہذیب کے تحفظ اور فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ثقافتی لحاظ سے عظیم ملک ہے جہاں کے عوام پرامن اور محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے امن اور محبت کا پیغام لے کر جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کی وفاقی وزارت نے ریچارج پاکستان منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ انقلابی پروگرام 7 سال سے زائد کے عرصے پر محیط ہے اور اب تک اسے گرین کلائمیٹ فنڈ سے $7.70 سے زیادہ رقم مل چکی ہے۔ اس ضمن میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ریچارج پاکستان منصوبہ ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے اثرات سے پاکستان کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں سندھ طاس کے اندر موجود 4 کلیدی مقامات پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے، جن میں ڈی آئی خان، رمک، چکر لہری اور منچھر کے علاقے شامل ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے آج گلگت میں گورنر سید مہدی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے گلگت بلتستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستان کی عالمگیر مرحلے وار رپورٹ کی منظوری کے حوالے سے اسرائیلی بیان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے آج متفقہ طور پر پاکستان کی عالمگیر مرحلے وار رپورٹ کی منظوری دی۔ ترجمان نے کہا کہ کئی ممالک اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے انسانی حقوق کے فروغ میں حاصل کردہ پیش رفت پر پاکستان کو سراہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کی طویل تاریخ رکھتا ہے اور پاکستان ایشیائی حقوق کے تحفظ کے لیے اس کے مشورے کے بغیر کام کر سکتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع راجوری کے علاقے نوشہرہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے ضلع کے علاقے مینڈھر، نورکوٹ اور نکرکوٹ میں تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے ضلع پونچھ کے علاقے مینڈھر، نورکوٹ اور نکرکوٹ کے علاقوں میں تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا مہاراجہ کی مسلح فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والے 22 کشمیریوں کے یوم شہادت پر جمعرات کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں تمام آزادی پسند لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس دن شہداء کے ایصال ثواب کے لیے سری نگر کے علاقے نقشبند صاحب میں مزار شہداء کی طرف مارچ کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار، تحریک حریت جموں کشمیر، کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر اور محمد فاروق رحمانی سمیت دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں کہا کہ 13 جولائی کا پیغام ہے کہ شہادت غلامی کی لعنت سے بہتر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیری مشکلات کے باوجود اپنے عظیم مشن کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ہیومن رائٹس واچ نے عالمی فوجداری عدالت پر زور دیا ہے کہ سوڈان کے علاقے دارفور میں جنگی جرائم کی تحقیقات کرائی جائے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز اور الائیڈ عرب ملیشیا نے مصالیت نسلی اقلیتی گروہ کے کم از کم 28 ارکان کو اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جب انہوں نے مئی میں مسٹیری قصبے کے زیادہ تر حصے میں توڑ پھوڑ کی اور اسے نظر آتش کر دیا۔ آبادی کا عالمی دن آج منایا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ ہیمبن-ٹوٹا میں 2 روزہ وارم اپ کرکٹ میچ میں آج کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 160 رن بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ بابر اعظم 14،
رن اور سعود شکیل بغیر کسی رن کے کریز پر ابھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 196 رن بنائے۔ شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی نے 3-3 جبکہ عامر جمال اور ابرار احمد نے 2-2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان اس وقت سری لنکا میں ہے جہاں وہ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گا۔ پہلا میچ اس ماہ کی 16 تاریخ سے گال اور دوسرا میچ 24 جولائی سے کولمبو میں ہوگا۔ آج چٹوگرام میں تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 7 وکٹوں سے ہرایا۔ پہلے کھیلتے ہوئے افغانستان نے 45.2 اوور میں 126 رن بنائے۔ جواب میں بنگلہ دیش نے 23.3 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ افغانستان نے 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ دونوں ٹیمیں سلہٹ میں جمعے سے شروع ہونے والی 2 T20 میچوں کی سیریز بھی کھیلیں گی۔ سری لنکا کے وینندو ہسرنگا اور آسٹریلیا کی ایشلی گارڈنر نے آج جون کے مہینے کے ICC کے بہترین کھلاڑیوں کے ایوارڈ جیت لیے۔ ہسرنگا نے جون میں صرف 10 کی اوسط سے 26 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے زمبابوے میں جاری ICC کرکٹ عالمی کپ کوالیفائر میں ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میں مسلسل 3 مرتبہ 5 وکٹیں لینے والے پہلے اسپنر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ کل برسٹل میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں انگلینڈ کی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا کی خواتین ٹیم سے ہوگا۔ انگلینڈ 3 T20 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت چکا ہے۔ نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ نے اپنے ہیڈ کوچ گیری اسٹیٹ کے ساتھ معاہدے میں 2 سال کی توسیع کر دی ہے۔ ان کے معاہدے میں وسعت جون 2025 میں عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ تک ہوگی۔ پنجاب اسپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا ہے کہ نشتر پارک اسپورٹس کمپلیکس کے کھیلوں کے مختلف مقامات پر میگا سمر کیمپ پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا تیراکی، ایتھلیٹک، تیر اندازی، بیڈمنٹن، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، ٹیبل ٹینس، سیلف ڈیفنس، تائیکوانڈو، ووشو، کراٹے اور جمناسٹک جیسی 14 کھیلوں میں 1500 ایتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج انتہائی تیزی ریکارڈ کی گئی اور کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 570 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 45,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر کے 45,155 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اپریل 2022 کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ 100 انڈیکس نے 45,000 پوائنٹس کی حد کو عبور کیا ہے اور یہ مثبت رجحان آئندہ دنوں میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ حکومتی پالیسیوں اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کوششوں کے نتیجے میں سعودی عرب کی طرف سے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب وصول ہونے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $276.95 اور قیمت فروخت $283.05، پاؤنڈ اسٹرلنگ $356.62 اور $364.53، یورو $305.69 اور $311.87 اور سعودی ریال قیمت خرید $73.74 اور قیمت فروخت $75.55۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,75,326 رہی۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ اردو کے معروف شاعر قتیل شفائی کی 22ویں برسی آج منائی گئی۔ اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ شفائی کا اصل نام اورنگزیب خان تھا اور وہ 24 دسمبر سن 1919 کو ہری پور ہزارہ میں پیدا ہوئے تھے۔ قتیل شفائی نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول ہری پور میں حاصل کی تھی۔ بعد میں وہ راولپنڈی میں قیام پذیر ہوئے جہاں انہوں نے حکیم محمد یحییٰ شفا سے اپنے کلام پر اصلاح لینا شروع کی اور انہی کی نسبت سے خود کو شفائی لکھنا شروع کیا۔ مجھے آئی نہ جگ سے لاج، میں اتنے زور سے ناچی آج کے گھنگرو ٹوٹ گئے۔ سن 1948 میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کی نغمہ نگاری سے ان کے فلمی سفر کا آغاز ہوا، جس کے بعد انہوں نے مجموعی طور پر 201 فلموں میں 900 سے زائد گیت تحریر کیے۔ وہ پاکستان کے واحد فلمی نغمہ نگار تھے جنہیں بھارتی فلموں کے لیے نغمہ نگاری کا اعزاز بھی حاصل ہوا تھا۔ فلمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ قتیل شفائی کا ادبی سفر بھی جاری رہا اور وہ اردو کے ممتاز شاعروں میں شمار ہوئے۔ ان کے شعری مجموعوں میں ہریالی، جل ترنگ، گھنگرو، مطربہ، پیرہن، آموختہ اور آوازوں کے سائے کے نام شامل ہیں۔ ان کی آپ بیتی ان کی وفات کے بعد گھنگرو ٹوٹ گئے کے نام سے اشاعت پذیر ہوئی۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کا اعزاز عطا کیا تھا۔
عظیم کلاسیکل گائک استاد سلامت علی خان کی آج برسی منائی گئی. آپ 1934 میں پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے. 1977 میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا. آپ کا انتقال آج ہی کے دن 2001 میں ہوا. اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے صارفین کے لیے فون نمبر پرائیویسی فیچر متعارف کروا رہا ہے. ایک ویب سائٹ کے مطابق صارفین اپنے iOS یا اینڈرائیڈ سیٹ پر واٹس ایپ کی حالیہ اپ ڈیٹس انسٹال کر کے یہ فیچر حاصل کر سکتے ہیں. رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کی میٹا کمپنی اپنے صارفین کی پرائیویسی محفوظ بنانے کے لیے یہ فیچر شروع کر رہی ہے. ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ کام کے درمیان دماغ کو 5 منٹ کا وقفہ دینے سے کارکردگی 50% سے زائد کا اضافہ کر سکتی ہے. آسٹریلیا کے یونیورسٹی آف سڈنی میں کیے جانے والے تجربے میں 72 طلباء نے خود سے ایک سبق پڑھا اور 2 ذہنی طور پر انتہائی تھکا دینے والے ٹیسٹ دیے. وہ طلباء جن کو ان آزمائشوں کے درمیان 5 منٹ کا وقفہ لینے کی اجازت تھی، انہوں نے اوسطاً 57 نمبر زیادہ حاصل کیے. محکمہ موسمیات نے جمعرات سے پیر تک ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. بحیرہ عرب سے مانسون بارشوں کا سلسلہ کل شام سے ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں داخل ہونے کی توقع ہے، جس میں جمعرات کو شدت آنے کا امکان ہے. جمعرات کی شام مانسون بارشوں کا شدید سلسلہ بالائی حصوں میں داخل ہو سکتا ہے اور کاشتکاروں سے کہا گیا ہے کہ کاشتکاری کے معاملات میں موسم کی پیشگوئی کو ضرور مد نظر رکھیں، جبکہ بارشوں کے سلسلے کے دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے سیاحوں اور مسافروں کو اضافی احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے. موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت. آج نکونڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ روڑی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 26، لاہور میں 36، کراچی میں 36، پشاور میں 41، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 37، گلگت میں 34 اور سری نگر میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 10 ارب روپے مالیت کے خواتین بااختیار پروگرام کا افتتاح کیا. شہباز شریف نے آج پشاور میں فاٹا یونیورسٹی کے پہلے فیز کا افتتاح کیا. پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب کی رقم موصول ہو گئی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا، جو آج دن ختم ہونے پر 45,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین میں زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی اور کانکنی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات نے 9 مئی کو تحریک انصاف کے مظاہرین کی جانب سے نظر آتش کیے گئے ریڈیو پاکستان پشاور کی بحالی کے کام کا آج افتتاح کیا. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فارن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ارشد ثاقب، عامر ہاشمی اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.